وقت تشریف لائے، اور آج ہم 9:30 کا جو پہلا دن ہے، یعنی کہ 1 جنوری آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، سال میں، اور یقیناً ہمیں تو گفتگو یہ کرنی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کے ہم عوام کو اچھے اچھے پیغامات دے رہے ہوں، اچھے اچھے میسیجز دے رہے ہوں، مگر آج کا یہ دن شہر کراچی کا جو کہ انتہائی ناخوشگوار دن ہے، کہ آپ نے جیسا کہ یہ سوال پوچھا کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ دھرنے اور جو ہے وہ جھرنے اور یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ان واقعات کو سم اپ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یونائٹڈ مسلم فورم کی جانب سے، کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ دینی مذہبی فلاحی ادارہ ہے، اور ہم یہی پیغام اکثر و بیشتر کمیونیکیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پبلک سروس میسیجز کے ذریعے یہ ہم لوگوں میں کنوے کرتے ہیں کہ خدا را آپ اس میں یونٹی آف مسلم آپ کریں، اور یقیناً جہاں ہمارے ہاں خلا ہے، گیپ ہے آپس میں روابط کا، وہ جو خلا پیدا ہو گیا روابط کا، ان کو پر کیسے ہوگا؟ وہ پر ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، ذہنی ہم آہنگی پیدا کریں گے، رواداری اور محبت کو فروغ دیں گے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ نیچے عوام کا تعلق ہے، عوام تو دیکھیں آپس میں ملتے بھی ہیں، آپس میں رواداری، محبت اور فروغ کو جو ہے وہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، مگر یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت اور عوام کے اندر بہت بڑا گیپ ہے۔ یعنی کہ حکومت جو ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، لاقانونیت کا مسئلہ ہو، نا انصافی کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر آپ مجھے خود بتائیے، آپ چونکہ میڈیا سے آپ کا ایک گروپ ہے بہت بڑا، اور آپ یقیناً روز خبریں بھی نشر کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، اخبارات کے ذریعے، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ملک کے اندر قانون ہے کہاں، انصاف کہاں ہے؟ اور یعنی کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، تو یقیناً جب اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں جب جنم لیں گی تو یقیناً اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے وہ ایک بڑے حادثے کا جو ہے وہ روپ دھار لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، یہاں سے الحمدللہ جو ہے جنریٹ ہوتا ہے جی اچھا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد نے اس بات کو دارالحکومت تسلیم کیا کہ اس شہر کے ایک ٹاؤن، یعنی کہ لیاقت آباد ٹاؤن کا جو ایک فنڈ ہے، یعنی کہ جو ٹیکس ہے، وہ دوسرے شہروں کی نسبت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پورا کراچی آپ کو ٹیکس بھی دے رہا ہے، آپ کو پال رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کو ہم جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں تعطل کیوں آ رہا ہے؟ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج شہر میں معمولات زندگی جو ہے وہ دھرم بھرم ہوا ہے، اور یعنی کہ لوگ اپنے کاموں پہ نہیں جا پا رہے، دفاتر میں حاضریاں نہیں لگ رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یہ کون انصاف فراہم کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عوام کے ساتھ جو ہے ایک روابط کا بہترین جو ہے وہ سلسلہ بنانا ہوگا۔ عوام اور حکومت کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر، اور معززین کو بیٹھ کر، اور عمائدین کو بیٹھ کر، آج آپ پارا چنار کی بات کر رہے ہیں، جب وہاں پہ جرگے لگ رہے ہیں، تو آپ یہ پہلے اس مسئلے کو آپ نے پہلے کیوں نہیں حل کیا؟ کہ آج آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات جو ہے اس شہر کراچی میں اس کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے آئے ہیں حکومت وقت سے کہ خدا را مذہبی معاملات کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ایک جو گرفت ہونی چاہیے یا حکومتی رٹ وہ قائم ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ جس کا دل آتا ہے وہ شہر کراچی کو کہتا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے بھائی لاک ڈاؤن؟ یہ کسی کے باپ کا شہر ہے، کسی نے خریدا ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ جو ہے مسڈ ہینڈلنگ ہے اس واقعے کے جو کراچی کے اندر یہ جو اس وقت احتجاجی دھرنے ہو رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا، میں قطع کلامی، مظاہرے کراچی شہر میں ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، اور واقعہ جہاں کا ہے وہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، تو کیا سندھ گورنمنٹ ان کے مطالبات مان سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں احد بھائی، سندھ گورنمنٹ سے تو معاملہ ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر دیکھیں معاملہ تو پارا چنار کا ہے، کے پی کے کا۔ دیکھیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ تو امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اداروں پر جو ہے ہرزہ سرائی کریں گے، زہر افشانی کریں گے، اور جب آپ اداروں کو بدنام کریں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر پھر جو ہے نا وہ صورتحال کیسے جو ہے وہ پائیدار امن قائم رہ سکتا ہے؟ یہ ادارہ ہی تو ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ پرسکون ہے، ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ آپ نے ایک صوبے کو پاکستان سے جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر جو ہے آپ امن قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ صوبے میں جو ہے وہ انصاف، لوگوں کو انصاف فراہم
کریں, لوگوں میں جو ہے وہ صوبے میں لوگوں کو روزگار فراہم کریں, صوبے میں جو ہے لوگوں کو تعلیم کی فراہمی کریں. آپ صرف اس چکر میں لگے ہیں کہ ایک لیڈر کو رہا کروا دیا جائے اور آپ کا جو ہے صوبہ جائے غرق ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی توجہ صوبے کے امن و امان پر نہیں ہوگی تو وہاں پر اس طرح کے حالات بھی پیدا ہوں گے. اور پارا چنار کے واقعے کو اگر آپ چونکہ خود صحافی ہیں احد بھائی, اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بیرونی مداخلت کا شاخسانہ ہے, یہ پرانا اور کافی در بے در یہ واقعات وہاں پر. تو دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے کہ واقعہ وہاں کا ہے, صحیح ہے, معاملہ گجرات میں ہو رہا ہے اور احتجاج کراچی میں ہو رہا ہے. تو دیکھیں گجرات کا مسئلہ گجرات کی انتظامیہ حل کرے. ہم کیوں ایسا مس ہینڈلنگ کرتے ہیں کہ جس کے اثرات جو ہے دوسرے شہروں تک جا پہنچتے ہیں؟ کیا کوئی آپ نے کوئی ایسا کوئی سوچ آپ نے؟ مظاہرین کا کہنا یہ ہے کہ جب اجتماعی احتجاج کیا جائے تو اس کے اثرات حکومت پر آتے ہیں اور پھر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی ہے. کہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے پورے پاکستان میں احتجاج کرنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ثانیہ نشتر پارک جیسا آپ نے بھی تذکرہ کیا, ثانیہ نشتر پارک ہمارے سامنے ایک بہترین مثال موجود. میں مثال دے رہا ہوں آپ کے. مجھے بتائیے کیا درود شریف پڑھنے والوں نے کیا انہوں نے کیا بارود کی بات کی؟ قائدین 63 جنازے لوگوں نے اٹھائے ہیں, یا اور بھی بہت کچھ ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ اس شہر میں ایک پتا بھی کسی نے گرایا, یا لوگوں نے گاڑیاں جلائی, یا لوگوں نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا, کیا لوگوں نے احتجاجی دھرنے دیے؟ نہیں. ہم نے جو ہے وہ ہمارے جو اکابرین ہیں, قائدین ہیں, انہوں نے دانش مندانہ فیصلے کیے, انہوں نے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو شہر کراچی میں, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, اس شہر کراچی میں لوگوں کے لیے راستے بند کرنا, لوگوں کو جو ہے وہ روزگار سے جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف لے جانا, یا لوگوں کی جو آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے, مسئلے کا حل بات چیت ہے. تو دیکھیں اب ہم احتجاجی دھرنوں سے باہر آ جائیں. کیا آپ کے سامنے مثال موجود نہیں جنہوں نے 126 دن جو دھرنے دیے؟ مجھے بتائیں اس کا کیا حل نکلا ہے آج؟ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ جام کر پیچھے دھکیل دیا. آج آپ دیکھیں ملک میں جو افراتفری کا عالم ہے, آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ خود کتنی مشکلوں سے یہاں پر پہنچے ہوں گے. یقیناً شہر میں لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کا اس میں بہت بڑا فیلئر ہے. سندھ حکومت نے اس مسئلے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا. دیکھیں دوسرے لوگ بھی جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ریکارڈ پر بات ہے حالیہ, یعنی کہ لوگوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل بھی کیا گیا ہے, لوگوں کو پر مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں. تو اگر آپ یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں, مذہبی تفریق, یعنی کہ آپ اگر ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو ریلیف فراہم کریں اور دوسرے کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا ان کو پکڑیں اور ان پر جو ہے وہ غیر قانونی عمل ان کے اوپر مسلط کریں اور ان کے اوپر جو ہے مقدمات بنائیں, تو ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کو اچھا آصف بھائی, آپ نے روابط کی بات کی ہے اور بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی ہے. یونائٹڈ مسلم فورم یا اس سے کچھ اور اگر ہم آگے جائیں, جو علماء کرام ہیں, اور کراچی شہر ہے جس نے بہت بڑے عالم دین اس شہر نے اس ملک کو دی ہیں, مفتی اکرام اس ملک کو دی ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. تو کیا ایسی کوئی کوشش کی گئی کہ ایک وفد بنا کے, ایک پلیٹ فارم بنا کے وہاں پر بات کی جائے تاکہ حکومت کی جگہ جو یہ طبقہ ہے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرے, تاکہ یہ مسئلے کا آپ لوگوں کے ذریعے, جیسے ابھی آپ نے کہا مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس کا فقدان ہے, تو اس میں بھی قربتیں پیدا ہوں گی. ناظرین, اس سوال کا جواب میں لوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.